بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان روزے اور روزہ داروں کے متعلق محمد عربی آقائے دو جہاں، محسن کائنات اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کے بارے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ دار کی سفارش کرتا ہے۔ اس کا ذکر احمد طبرانی صحیح الترغیب اور ترہیب میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اسی طرح متفق علیہ میں روزہ دار جنت کے ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ افطاری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے، اور رمضان میں تراویح پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اٹھائیں گے۔ اس کا ذکر صحیح الترغیب میں ہے۔ اور جو رمضان کے روزے سے محروم رہا اور وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ سامعین کرام، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے خواب میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا اور جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر روزہ ختم نہیں کرو۔ اگر بادل ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ اس کا ذکر متفق علیہ میں ہے۔ اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس کا ذکر صحیح سنن ترمذی میں موجود ہے۔ سامعین کرام، متفق علیہ میں موجود ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور روزہ جلدی افطار کرنا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ اور جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز گم نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر بھی صحیح سنن ترمذی میں ہے۔ اور جب رمضان کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھی: اللہم آہلہ علینا بالیمین والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی افطار کرائے تو ان کو یہ دعا دو: افطرا عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلطوا علیکم الملائکۃ۔ اور اگر روزے میں کوئی آپ سے لڑے یا آپ سے گالی گلوچ کرے تو آپ اس کو جواب نہ دو، بلکہ اس کو اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور جب آپ افطار کر لیں تو یہ دعا پڑھیں: ذہبت الطماع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ تراویح کے ذریعے آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر سفر میں آپ چاہیں تو روزہ رکھیں اور مشکل ہو تو نہ رکھیں۔ سفر کے دوران اگر زیادہ تکلیف ہو تو آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر روزہ رکھنے میں ثواب نہیں۔ اور اگر کوئی بہت بوڑھا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر قضا نہیں ہے۔ اور جو شخص مر جائے اور اس پہ روزے رکھنا باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کا ذکر متفق علیہ میں ہے۔ اور جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ اس کا ذکر مختصر صحیح بخاری میں ہے۔ اور جس نے روزے کے دوران جھوٹ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا ذکر بھی مختصر صحیح بخاری میں ہے۔ اور اگر تم نے ایک نفلی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اس کا ذکر متفق علیہ میں ہے۔
اس کے علاوہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کا ذکر صحیح ابی داؤد میں ہے۔ اور ہر ماہ 3 دن ایام بیض کے روزے رکھنا ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اس کا ذکر صحیح سنن الترمذی میں ہے۔ اور عرفہ کے دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 10 محرم کے دن کے روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے روزے رکھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ سامعین کرام، آقائے دو جہاں محسن کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کا ذکر مختصر صحیح مسلم حدیث میں موجود ہے۔ صرف جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مسلسل روزے نہ رکھو، بلکہ کبھی رکھو اور کبھی ترک کر دو۔ اس کا ذکر متفق علیہ میں موجود ہے۔ اور نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے، اس کا ذکر بھی صحیح سنن الترمذی میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے، اور جس نے للیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ للیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ اور تراویح پڑھنے والے کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ للیلۃ القدر پاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ذکر مشکوات المصابیح میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف میں ہے، وضو پورا کیا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو ایسا نہ کرو۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے بیان میں بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔